اگر خود طریقہ آتا ہے اور اتنی ہمت بھی ہے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہیں کانپتے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ اس جگہ پہ ہم کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی موجود نہیں ہے تو اس کی قربانی میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ سب سے پہلے جانور کو خوب کھلایا پلایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ لٹانے میں یہ احتیاط کی جائے کہ لٹاتے وقت ہی اس کو اس کیفیت میں لٹایا جائے کہ وہ قبلے کی طرف۔ سنت طریقہ ہے، اور وہ بھی تب کہ جب آسانی سے آپ کے جانور کی گردن قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس کو گھسیٹ کر اور اس کو تکلیف پہنچا کر قبلے کی طرف پھیرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اب گراتے وقت ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ قبلے کی طرف ہو، یا ہلکا پھلکا اگر اس کو زور دے کر سکتے ہیں آسانی سے کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو قبلے کی طرف اس کی گردن کر لے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی اس کو تکلیف پہنچے گی، تو جس کیفیت میں گرا ہے اسی کیفیت میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں، کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھی جائے۔ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا ہے، اس کو پہلے پڑھ لے۔ اور اب یعنی گرانے میں کیفیت یہ ہو کہ قبلے کی طرف ہو، اور اس کی گردن پہ چھری رکھ کر تیز چھری ہو کہ ایک ہی مرتبہ اس کو جب پھیریں تو وہ 3 رگیں کم سے کم یا 4 رگیں اس کی کٹنی چاہیے۔ 3 رگیں بھی اگر نہیں کٹی تو جانور ذبح نہیں ہو، حلال ہی نہیں ہوگا۔ تو 3 رگیں اس کیفیت میں اس کو کاٹ دیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کہ وہ فوراً اس کی 3 رگیں کٹ جائیں۔ یہاں بھی یہ یاد رکھا جائے، جتنے افراد ذبح کرنے والے ہیں، یعنی چھری ایک نے پکڑی، 4 افراد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اب ہر ایک پر بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا یہ لازم ہے، ہر ایک پر لازم ہے۔ کسی نے اگر نہیں پڑھا کہ یار اس نے پڑھ لیا ہے، یا ایک نے اونچی آواز سے پڑھ لیا باقی کسی نے نہیں پڑھا، تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ قربانی تو اپنی جگہ پر ہے، جانور ہی حلال نہیں ہوگا جب بسم اللہ اللہ اکبر کسی نے تکبیر نہیں پڑھی، ایسے ہی ذبح کر لیا۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر لیا تو اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ کسائی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ کبھی کوئی حرکت کر دیتے ہیں، کبھی سینے میں اس کو چبو دیا، کبھی اوپر بیٹھ کے اس کو زور پہنچاتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی کیفیت اپنانا یہ جانور کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے ساتھ بھی ظلم ہے۔ ایک تو جانور کو اذیت پہنچانا ہے، اور دوسرا وہ گوشت، اس میں خون جم جاتا ہے، ایسا گوشت کھانا بھی آپ کے لیے میڈیکلی نقصان دہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے اور جانور کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اب اس کو تاکید کی جائے کہ جب تک جانور